سفارتکاری جو اوور آل پوری دنیا کی نظر میں ہے اور جو ہو رہی ہے، دیکھیں اس معاہدے کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا گیا ہے. بالکل. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکی جنگ کے جو مقاصد تھے نا، شاید وہ کچھ اور تھے. دیکھیں دنیا میں جو جنگوں کی اقسام ہے نا، وہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہیں. اگر امریکہ وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے وہ اچھا مقاصد کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے جو کہا تھا کہ رجیم چینج ہو، وہ نہیں تھا مقصد میں شامل. پہلے تو ہمیں جانا پڑے گا کہ جنگیں کس قسم کی ہے نا. دیکھیں ایک ہوتی ہے کنونشنل وار. اچھا، یہ معمولی قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ انہی ہتھیاروں کے ساتھ اور انہی جنگی جو F-16 اور F-15 کے ساتھ آیا وہاں پہ، اور اس نے جارحیت جاری رکھی اور کوشش کی اس نے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن کچھ تھوڑے ہی دنوں بعد یہ جب تقریباً کوئی 10 دن تک وار رہی تو اس کے بعد یہ انکنونشنل وار جو ہے نا اس میں تبدیل ہو گئی. یہ جنگ بھی نارملی غیر معمولی ہتھیاروں اور طاقت کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس میں گولہ باری ہوتی ہے، کیمیائی ہتھیار ہوتے ہیں اور سائبر حملے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بات یہیں پہ رک گئی. اس کے بعد اگر امریکہ چاہتا، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نیوکلیر وار بھی ہے جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے اگر وہ اس لیول پہ چیزوں کو لے کے جاتا. پھر سائبر وار ہے کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ان کا تباہ کر دیا جاتا، اس کو جیم کر جاتا، پوری دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو جاتا، اور ان کا اکوپمنٹ اوور جو ہے وہ اگر سائبر وار ہوتی ہے تو اس میں ان کا اکوپمنٹ اپنی جگہ پر تمام کا تمام جام ہو جاتا ہے. ان کا کمپلیٹ جو ہے نا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ لاک ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا حصہ ہے پوری دنیا کے ساتھ. اچھا، پھر اس کے بعد ایک ہے وہ ہائبرڈ وار. اچھا، ہائبرڈ وار میں بھی مختلف قسم کی حکمت عملی جو ہے نا وہ کار فرما ہوتی ہیں اور اس کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ لگ ایسے رہا ہے کہ پوری دنیا میں شاید یہ جو جنگی جنون اسرائیل کا تھا جس کو امریکہ کو اس نے زبردستی اس جنگ کے اندر وہ لے کے آیا، مجھے لگتا ہے کہ جو تیل کے پوری دنیا میں جو یہ شفٹ چینج کرنا چاہ رہے تھے کہ گلف سے یہ تیل کی شفٹ کہیں اور ملکوں میں شفٹ ہو، جس طریقے سے رشیا کی طرف شفٹ ہو گئی، جس طریقے سے اب ایران کی طرف جو ہے آئل کی وہ شفٹ ہو گئی. پھر جو ہارمونز جو اسٹریٹ آف ہارمونز ہے اس سے جتنا بھی جو فری آف کاسٹ جو ہے اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ $2 ملین کے ایکولنٹ جو ہے ایک شپ جو 6 کروڑ 37 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ آئل لے کے جاتا ہے. وہ پاکستانی روپیز میں صرف 90 پیسے جو ہے وہ پر لیٹر جو ہے وہ اس کو کاسٹ اس نے کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا کہ وہ اس کا وہ چارج کرے گا، تاکہ وہ اسی لیے کہ تاکہ اس کا وہ پوری جو پچھلے 40 سال کے جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ پورے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ چونکہ اس کی اونرشپ میں ہے وہ ایریا، اور اتنے عرصے سے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو گلف کا جو خوف ہے کہ ان کی ٹورزم تباہ ہو گئی، ان کی انویسٹمنٹ تباہ ہو گئی، اور ہر قسم کے جو دیکھیں نا ہتھیار ہیں وہ بھی آزمائے گئے. یہاں پر نا جب بھی ہم بات کرتے ہیں اگین ہم اسرائیل کو بھول جاتے ہیں یا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اشرف صاحب نے کہا کہ اصل جو بون آف کنٹینشن ہے وہ تو اسرائیل ہے نا. اور مجھے یہ بتائیں یہ جنگ بھی کس کی خواہش سے اور ابھی تک کس کی رضامندی سے اگر جاری ہے؟ میں کہوں کہ اس کو رکنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اسرائیل کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اسرائیل کی اگر انویسٹمنٹ نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ میں کوئی صدر آ سکتا ہے. جب اسرائیل سمجھتا ہے کہ میرے یہ مقاصد ہیں، وہ پہلے جو ہے وہ اس پارٹیوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی جنگ ہے. چونکہ امریکہ کی اگر یہ وار ہوتی تو امریکہ اس کو کسی اور لیول کے اوپر بھی لے کے جاتا نا. دیکھیں امریکہ ایک ڈیموکریٹ کنٹری ہے، اس کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، ان کے اپنے سینیٹرز بولنے شروع ہو گئے ہیں. وہاں سے دیکھیں یہ امریکن جو صدر کے بارے میں جو القابات ہیں یہ امریکہ سے آ رہے ہیں. یہ ہمارے لوگ نہیں ان کو پاگل قرار دے رہے یا اس طرح کی، یہ ان کے اپنے لوگ جو ہے نا یہ قرار دے رہے ہیں. اور جتنا اس ٹائم امریکن جو پریزیڈنٹ ہے دیکھیں وہ سولو فلائٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ڈیموکریٹ کنٹری ہے اور آگے الیکشن آ رہا ہے کہ بڑا الیکشن اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اس امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس معاملے میں اس کے اگینسٹ، اس کو اس چیز کا اندازہ ہے. لیکن جو وہ اسرائیل کے کہنے پہ جس قدر وہ آیا تھا، جس قدر ان کا یہ تھا کہ شاید 4-5 دن کی مار ہے ٹوٹل، اور یہ اسی طریقے سے ایک حلوہ ہے، ہم اس کو قابو کر لیں گے ایران کو اور بلے بلے ہو جائے گی پوری دنیا میں. اور جو ابراہیم ایکارڈ کا ایک فارمولہ ہے اس میں بھی چیزیں بہت ساری آگے تک لے کے چلیں گے ہم. آلریڈی انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی تو وہ ایران نے فلاپ کر دیا. وہ جو مختلف 2 گارنٹر، جس طرح نواز رضا صاحب نے کہا کہ گارنٹر پاکستان نہیں ہو سکتا، ڈیفینیٹلی پاکستان بھی ہو سکتا ہے. وہ اسی لیے کہ ایران کے ساتھ جو ہے نا ایک 2300 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے پاکستان کے ساتھ لگ رہا ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فائنینشلی ضرور ویک ہے، لیکن پاکستان اگر اس وقت یہ اسلام آباد ایکارڈ کا جو ہے یہ ایک نام سے ایک معاہدہ کرنے کو جا رہا ہے تو پاکستان
پاکستان کی اہمیت ہے اور یہ ضرور ہے پاکستان کے خصوصی طور پہ جو اہمیت ہے، اہمیت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے، بٹ یہاں پر گارنٹر کے لیے جو شرائط کہہ لیں یا پاکستان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں نا، سمجھے نا، اس کو وہ نہیں آ سکتا. دیکھیں گارنٹرز کے اپنے اپنے فائدے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر گارنٹرز ہی ہیں. دیکھیں چائنا چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ویو آف کرے جو اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز لگے ہیں جو اس کا پوری دنیا میں جو اس کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. 79% ایکسپورٹ جو ہے وہ تو صرف امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے ہیں. تو وہ بھی ویو آف ہو جائیں گی ود نو ٹائم. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہوگی. پھر رشیا جو ہے وہ اپنا آئل، دیکھیں بات یہ پوری دنیا کا 11% آئل اس کے پاس ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو اچھا خاصا وقت درکار ہوگا. یہ جنگ بندی جو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ بھائی ود ان ڈیز یا ود ان جو نہیں ہے ویک میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ معاملات نہیں ہے. پھر ایران کے تو مقاصد اس میں تھے ہی نہیں. ایران تو ڈیفینسو تھا. ایران نے تو کوئی اس طرح کی نہیں رکھا. لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس ایران کے جو اب وہ وقت ایسا آ گیا کہ ایران نے بھی اپنا یہ اسٹریٹ آف ہارمونز کو بلاک کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور پوری دنیا کے جو اسٹاک تھے اس کو بیڑا غرق کر دیا. تو اب وہ 20 پوزیشن میں بارگیننگ کی پوزیشن میں آ گیا ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ اتنی بڑی ہیوی قسم کی جو اس نے بارگیننگ کی ہوئی ہے کہ اس کی جو سینکشنز جو ہے اس کے اوپر ریلیف ہو جائے گا. اس کا جو فروزن جو ایسٹس ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے، اس کے کنٹری کو چلے جائیں گے. اس کا بینکنگ سرکل جو ایک سسٹم ہے پورا وہ چلا جائے گا. ایران کی ڈیمانڈز ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ان ڈیمانڈز کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی یہ معاہدہ نہیں ہوگا. اور امریکہ اگر دیکھیں نا ایٹ دا سیم ٹائم یہی معاہدہ جو ہے وہ امریکہ تک بھی پہنچ گیا ہے، وہ ایران تک بھی پہنچ گیا. تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ کمپرومائز پوائنٹس کون سے ہوں گے جس میں امریکہ اور ایران دونوں کو کمپرومائز تو کرنا ہے نا. اب ساری کی ساری ایران کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، ساری کی ساری امریکہ کی بات بھی نہیں سنی جائے گی. دیکھیے ایران تو ڈیفینسو سائڈ پہ ہے اور ایران کی جو شرائط اس ٹائم ہے اسٹریٹ آف ہارمونز جو ہے وہی ایک ایسا اس ٹائم بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تو شاید پوری دنیا پہلے بھی ماننے کو تیار تھی. باقی ایران دیکھیں 2018 میں بھی اور 2025 میں بھی ایران نے جو نیوکلیر کی جو افزودگی ہے، جو لمیٹیشن تھی اس کے بارے میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ آلریڈی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت حد تک جو ہے اس کی تباہی کی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ اس چیز کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ امریکہ نے کوئی بھی جو اپنا حملہ ہے وہ کوئی آئل ریفائنری، ایران میں آئل ریفائنری کے اوپر نہیں کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آئل کو سیف رکھنا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر آئل ریفائنری کے اوپر میں اٹیک کروں گا تو پوری دنیا میں بنچال آ جائے گا آئل وائز. ٹھیک ہے، اس نے کوئی بھی اس کی جو گیس ریفائنریز تھی اس کے اوپر حملہ نہیں کیا. اچھا، اس کی جو اینٹی ایٹمی تنصیبات ہیں جہاں سینسیٹیو قسم کے اس ٹائم چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں بھی کچھ اس نے نہیں کیا. نواز صاحب نے فرمایا نا کہ ہو بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے. ہم جو سمجھ کے بیٹھے ہوئے نا کہ شاید سنبھل کے بیٹھے اور یہ جسٹ بیانات کے میرے خیال میں اس ٹائم پوری امریکن قوم کا ایک پریشر ہے اور نہیں وہ یہ بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اس وقت امریکن جو پوری قوم ہے اس کا وہ ان کی پارلیمنٹ کا ان کا ایک پریشر آ گیا ہے. اور اس وقت اسی لیے جو ہے نا دیکھیں جو یہ اس قدر جو ہے وہ ٹویٹ کرنا، دیکھیں یہ ٹویٹ امریکن پریزیڈنٹ کا کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹائم بہت زیادہ پریشر میں ہے اور بہت ہی ایک دماغی طور پر ایک بہت ہی کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. تو اسی لیے یہ ٹویٹ اس کو کرنا پڑ گیا، لیکن پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ضرور پڑا ہے. بالکل صحیح ہے. اور